بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ستمبر 1919 میں ایڈولف ہٹلر نامی ایک سابقہ شوقیہ فنکار اور ایک سابقہ فوجی جرمن ورکرز پارٹی میں شامل ہو گیا۔ بعد میں یہ نازی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اس فیصلے نے نہ صرف جرمنی بلکہ ساری دنیا کی تاریخ پر ایک گہرا اثر ڈالا۔ دوسری جنگ عظیم کا کوئی بھی ذکر نازیوں کی اپنی طاقت کے عروج پر ڈھائے گئے مظالم کے بتائے بغیر پورا نہ ہوگا۔ لیکن یہ بات حیرت انگیز ہے کہ جرمنی جیسی جمہوری حکومت ایک ظالم حکمران کے شکنجے میں کیسے آئی۔ اس کی اصل وجہ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کے اتحادیوں کے ہاتھوں شکست ہے۔ جرمن رہنماؤں کو ورسلس کے معاہدے پر مجبوراً دستخط کرنے پڑے۔ اس معاہدے کے تحت جرمنی نے اتحادیوں کو نہ صرف بڑی رقم معاوضے کے طور پر ادا کی بلکہ اپنے ملک کا کچھ حصہ بھی ان کے حوالے کیا۔ اس کے علاوہ معاہدے کے تحت جرمنی نے اپنی فوج کی تعداد بھی کم کی۔ یہی وجہ تھی کہ پہلے سے کمزور جرمنی تباہی کے راستے پر چل پڑا۔ جرمن قوم میں یہ احساس جڑ پکڑ گیا کہ ان کی قیادت نے انہیں دھوکہ دیا ہے اور ان کی تذلیل کروائی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ جرمنی کو تباہی کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ جرمن قوم اب ذلت اور تباہی کے خوف میں ڈوب چکی تھی۔ اس مایوسی کے ماحول میں ہٹلر، جو کہ ایک زبردست مقرر بھی تھا، ابھر کر سامنے آیا۔ اس نے اپنی پرجوش تقاریر سے جرمن قوم کو ایک مضبوط اور متحد جرمنی کا راستہ دکھایا۔ اس نے لوگوں کے دلوں میں اس احساس کو اجاگر اور پکا کیا کہ تمام خرابیوں کی جڑ یہودی ہیں۔ ہٹلر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر 1923 میں حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے اور انہیں بغاوت کے الزام میں 9 ماہ کے لیے جیل میں بھی رہنا پڑا۔ اس ناکام بغاوت کی خبر نے عوام میں ان کی مقبولیت کو اور بڑھا دیا۔ 1929 میں جرمنی پر مالی تباہی آئی اور راتوں رات جرمنی معاشی طور پر تباہ و برباد ہو گیا۔ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ ہٹلر نے اسے اپنے لیے اقتدار حاصل کرنے کا سنہرا موقع سمجھتے ہوئے اس وقت کی حکومت پر شدید تنقید کی اور لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ جرمنی کی کھوئی ہوئی عظمت کو بحال کرے گا۔ 1932 کے الیکشن میں نازی پارٹی نے بڑی تعداد میں سیٹیں جیتی اور بہت مقبول ہونے کے باعث اس وقت کے صدر ہنڈنبرگ نے انہیں صدر کے عہدے کے لیے نامزد کر دیا۔ اب ہٹلر نے کوئی وقت ضائع کیے بغیر جرمن زندگی کے ہر شعبے پر اپنی گرفت مضبوط کرنا شروع کی۔ اس نے ورسلس کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جرمن فوج کی تعداد 3 گنا کر دی۔ ان کے احکامات پر مخالف پارٹیوں پر پابندی لگا دی گئی اور ان کے لیڈروں کو سزائے موت دے دی گئی۔ یہودیوں کو کام کرنے، ووٹ ڈالنے اور عوامی جگہوں پر قبضہ کرنے سے منع کر دیا۔ اس کے پروپیگنڈا ڈپارٹمنٹس نے آرٹ فلمیں اور کتابیں تیار کی جن میں ہٹلر کی تعریف کی گئی اور اس کے مضبوط جرمنی کے خواب کو خوب بڑھا چڑھا کر عوام کے سامنے پیش کیا گیا۔ 1934 میں ہٹلر نے اپنے آپ کو فیورر ایبسولوٹ ڈکٹیٹر یعنی عظیم ڈکٹیٹر قرار دے دیا۔ جرمنی پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد ہٹلر نے دنیا پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے نے دوسری جنگ عظیم کی راہ ہموار کی۔ 30 اپریل 1945 ہٹلر نے مختلف محاذوں پر شکست کھانے کے بعد اپنے سر میں گولی مار کر خودکشی کر لی۔ ہٹلر کی موت کے بارے میں بہت باتیں گردش کرتی رہیں، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ زہر کھانے کے بعد جب ہٹلر بچ گیا تو وہ ارجنٹینا فرار ہو گیا اور وہاں اس کی موت واقع ہوئی۔ اس بات کے کافی ثبوت موجود نہیں ہیں کہ ہٹلر نے 1945 اپریل میں ارجنٹینا کے ایک بنکر میں وفات پائی۔ وہ برلن سے نکل کر ارجنٹینا کیسے پہنچا ہوگا؟ اس کی مدد کس نے کی ہوگی؟ میرے چینل پر پراسرار برمودا ٹرائنگل پر ایک مختصر اور دلچسپ ویڈیو موجود ہے جس کا لنک آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اسے کلک کر کے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔